Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी और तरीके आपको बताऊंगा वो टॉप अमेज़ोन सेलर्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत से सक्सेसफुल सेलर्स इवन के कुछ मेंटर्स भी अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को इस प्रोसीजर से मुतारिफ़ नहीं करवाते। हम देखेंगे कि वो कौन सी एग्जैक्ट वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। इसके अलावा इन वजूहात को अगर ठीक तरीके से एनालाइज करके गलतियों को सुधारा जाए तो आप काफ़ी हद तक अपनी लिस्टिंग्स की सेल्स को बढ़ा लेते हैं। जब भी आपकी लिस्टिंग्स की परफॉर्मेंस और सेल्स नीचे जा रही हो तो आपने सबसे पहले बिजनेस रिपोर्ट को एनालाइज करना है। यही वो बिज़नेस रिपोर्ट है जिसको सक्सेसफुल सेलर्स रेगुलरली एनालाइज करते रहते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करने के बाद ऊपर बैनर में आप रिपोर्ट्स की ऑप्शन देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की ऑप्शन पर जब आप अपना माउस होवर करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आप बिज़नेस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जब आप बिज़नेस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहाँ से आप डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस जगह आपको आपकी तमाम एसेंस का डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने चाइल्ड की ऑप्शन पर इसलिए क्लिक किया है ताकि हमारी एसेंस की अगर वेरिएशंस हैं तो हर वेरिएशन की भी अलग से परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर सकें। इस रिपोर्ट में आपने इन 4 एलिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है: सेशन परसेंटेज, यूनिट्स ऑर्डर्ड एंड यूनिट सेशन परसेंटेज। अगर आप अपनी लिस्टिंग को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ और रैंक करना चाहते हैं तो बिज़नेस रिपोर्ट के इन 4 अहम डाटा पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन की। जब भी कोई एक स्पेसिफिक कस्टमर आपकी लिस्टिंग को विज़िट करता है तो आपकी लिस्टिंग को एक सेशन मिलता है। अब वही सेम कस्टमर 24 घंटों के दौरान चाहे 100 बार आपकी लिस्टिंग को ओपन करे, आपका सेशन उस मखसूस कस्टमर के अगेंस्ट एक ही रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब वही मखसूस कस्टमर 24 घंटों के बाद अगले दिन आएगा आपकी लिस्टिंग पे तो सेशन काउंट एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह 24 घंटों के अंदर 20 मुख्तलिफ कस्टमर्स आते हैं तो सेशन काउंट 20 होगा। अब ये जो आप सेशन देख रहे हैं हर एक मखसूस एसिन के अगेंस्ट ये इन स्पेसिफिक एसिन्स का सेशन है। जैसे कि इस मखसूस एसिन या प्रोडक्ट को इस डेट रेंज में इतने मुख्तलिफ कस्टमर ने विज़िट किया है। इन सेशंस को ऐड किया जाए तो इस डेट रेंज के दौरान आपको आपके पूरे अमेज़ॉन स्टोर का टोटल सेशन काउंट मिल जाएगा। इसके बाद सेशन परसेंटेज आपको बताती है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी हर मुख्तलिफ एसिन को कितने % मुख्तलिफ कस्टमर्स ने विज़िट किया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को हर 100 मुनफरिद यूनिक कस्टमर्स जिन्होंने आपका स्टोर विज़िट किया है, इनमें से 5 ऐसे यूनिक कस्टमर्स थे जिन्होंने इस लिस्टिंग को विज़िट किया। इसी तरह नीचे और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। इन सब का जब सेशन परसेंटेज ऐड करेंगे तो टोटल 100 आएगा। अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो ये कॉलम आपको दिखा रहा है कि हर एसिन ने कितना हिस्सा डाला है यूनिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में। यूनिट्स ऑर्डर्ड सिंपली आपको बता रहे हैं कि हर एसिन के कितने यूनिट्स कस्टमर ने बाई किए या ऑर्डर किए इस टाइम पीरियड के दौरान। अब आखिर में हमने यूनिट्स सेशन परसेंटेज पे फोकस करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको इंसाइट देता है कि आपकी अमेज़ॉन पर परफॉर्मेंस कैसी है और क्या वजूहात हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। यूनिट सेशन परसेंटेज इस तरह निकाली जाती है कि ये जो आपको यूनिट्स ऑर्डर्ड नज़र आ रहे हैं हर मखसूस एसिन के सामने, इनको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सेशन से। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर हम इस एसिन को पकड़ लेते हैं
اب یہاں پر دیکھیں اس ٹائم پیریڈ میں 152 منفرد یونیک کسٹمرز نے اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج اوپن کیا اور ان 152 میں سے 96 نے پروڈکٹ خریدی. تو 96 ڈیوائڈیڈ بائی 152 اور اس کو پھر 100 سے جب ملٹیپلائی کر دیں گے تو آنسر آئے گا 63%. یعنی کہ جتنے کسٹمرز اس لسٹنگ کو وزٹ کر رہے ہیں ان میں سے 63% ایسے ہیں جو اس پروڈکٹ کو پرچیز کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی کنورژن ہے. آدھے سے زیادہ کسٹمرز جو اس پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج پر جاتے ہیں وہ خریداری کرتے ہیں. اب یہ لاسٹ والی جو پروڈکٹ ہے اس کی یونٹ سیشن پرسنٹیج 11% ہے، جو کہ بہت کم ہے کیونکہ ہر 100 کسٹمرز میں سے صرف 11 ہی یعنی کہ 11 ہی ایسے ہیں جو اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. اس پروڈکٹ کو سیشنز بھی 111 ملے ہیں، جو کہ بہت اچھی ویلیو ہے. اب یہاں لوگ تو آ رہے ہیں لیکن اس پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا پکچرز ایسی ہیں یا پروڈکٹ ایسی ہے کہ کسٹمرز زیادہ خریدتے نہیں ہیں. مینلی 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی لسٹنگ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہوتی. آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ کیا یہ 2 ایلیمنٹس آپ کی لسٹنگ میں ہیں. پہلا ایلیمنٹ ہے ڈسکوریبلٹی، یعنی کہ آپ کی لسٹنگ کسٹمرز کو سرچ ریزلٹس میں یا PPC ایڈز کے طور پہ شو ہو رہی ہے امیزون پر یا نہیں. اور دوسرا مین ایلیمنٹ ہے ڈیزائربلٹی، یعنی کہ کیا کسٹمرز کو آپ کی پروڈکٹ کی ضرورت یا خواہش ہے بھی کہ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی اس پروڈکٹ کی ڈسکوریبلٹی میں مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ پروڈکٹ کسٹمرز کو PPC کے ذریعے یا آرگینک سرچ کے ذریعے نظر آ رہی ہے اور کسٹمرز اس کو کلک بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈیٹیل پیج اوپن ہونے کے بعد کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ خریدتے نہیں ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ ڈیزائریبل ہے اور قابل دریافت یا ڈسکوریبل نہیں ہے تو کوئی بھی اسے تلاش کر کے آرڈر نہیں کر سکتا. اس کے برعکس اگر اس کی رینکنگ اچھی ہے اور کسٹمرز اس کو آسانی سے دریافت کر لیتے ہیں لیکن آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمرز اس کو خریدنا نہیں چاہتے اور آپ کو اس مخصوص لسٹنگ کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو آپ کی لسٹنگ کو کم سیشنز مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ڈسکوریبل نہیں ہے. اب اس صورتحال میں آپ کو کی ورڈز پہ فوکس دینا پڑے گا. اپنی لسٹنگ میں یوز کیے گئے کی ورڈز کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا ہائیلی ریلیونٹ کی ورڈز انسرٹ کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز آپ کی پروڈکٹ کو ریلیونٹ کی ورڈز پہ دیکھ سکیں. اس کے علاوہ آپ بہت سے فیمس اور گولڈن کی ورڈز مس کر رہے ہوتے ہیں اپنی لسٹنگ کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں. تو آپ کو ایکسٹینسو کی ورڈز ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہائیلی ریلیونٹ اور گولڈن کی ورڈز مل سکیں جن کو آپ اپنی لسٹنگ کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کی لسٹنگ ڈسکوریبل تو ہے، یعنی کسٹمرز آپ کے پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کو تو وزٹ کر رہے ہیں بٹ آپ کو کنورژنز نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے جو کسٹمرز آپ کے پروڈکٹ ڈیٹیل پیج پر آ رہے ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے یا ان کو آپ کی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس صورتحال میں مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ اپنی PPC کیمپینز کو آپٹیمائز کریں گے تاکہ آپ کا ایڈ آپ کی پروڈکٹ سے ہائیلی ریلیونٹ کی ورڈز پر ہی شو ہو، لیس ریلیٹڈ اور ارریلیونٹ کی ورڈز پر نہ شو ہو. کیونکہ جب آپ کی پروڈکٹ کا ایڈ کسی ایسے کی ورڈ کے اگینسٹ شو ہوتا ہے تو کسٹمرز پروڈکٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ کے ڈیٹیل پیج پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن آرڈر نہیں پلیس کرتے کیونکہ انہوں نے کسی اور پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے وہ لوزلی ریلیٹڈ یا ارریلیونٹ کی ورڈ انٹر کیا ہوتا ہے. دوسرا، اگر تو آپ کی PPC کیمپینز میں آپ نے ریلیونٹ کی ورڈز یوز کیے ہیں اور سب ٹھیک چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈسکرپشن اور ٹائٹل میں بھی آپ نے ریلیونٹ کی ورڈز اچھے طریقے سے استعمال کیے ہیں، تو آپ کی لسٹنگ کے باقی ایلیمنٹس میں مسئلہ ہے اور ان کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ امیجز، ریویوز یا پرائز. لسٹنگ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے جو اہم احتیاط ضروری ہیں اور جن ایلیمنٹس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے ان کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے ہی، اور اس ویڈیو کو آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے جب بھی کوئی کسٹمر پروڈکٹ کو ویو کرتا ہے. اسی طرح پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج پر لینڈ ہونے کے بعد
کسٹمرز اس مخصوص پروڈکٹ کی امیجز کو ضرور دیکھتے ہیں آرڈر کرنے سے پہلے، تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی مین فوٹو آئی کیچنگ ہو اور آپ کی پروڈکٹ کی پکچرز پروفیشنل ہونی چاہیے، جو کہ پروفیشنل فوٹوگرافر نے لی ہوں اور ان کو پروفیشنلی ایڈٹ کیا گیا ہو۔ فوٹوز میں پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی بھی واضح ہونی چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ مزید ریویوز حاصل کرنے پر کام کر کے اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائریبل بنائیں، یعنی اگر آپ کی پروڈکٹ کسٹمرز ڈیزائر نہیں کر رہے ہیں تو پھر چاہے آپ اسے کتنا ہی بہتر رینک کر لیں، لوگ اسے نہیں خریدیں گے، اس طرح آپ کو کنورژنز نہیں ملتی۔ تو ان شارٹ، اگر آپ کی لسٹنگ کو کنورژنز یا آرڈر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ نہیں ٹھیک یا آپ نے غلط پروڈکٹ ہنٹ کی ہے۔ اصل مسئلہ رائٹ آپٹیمائزیشن اور رینکنگ کا ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو ڈسکوریبلٹی یا ڈیزائربلٹی میں ایک صحیح بیلنس لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹا آپ کو بزنس رپورٹ مہیا کر دیتی ہے، جس کی مدد سے آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی لسٹنگز کیوں اچھا پرفارم نہیں کر رہی اور آپ کو کون کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے سیلز بڑھانے کے لیے۔ تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے، آپ میرے سے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔